مسلمان انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے تو ملک شام، جس کو کئی دفعہ قتل کیا گیا، کئی دفعہ مارا گیا، ایک بستی میں 4 جنازے اٹھ جائیں تو سارا شہر خوف سے کراہنے لگتا ہے، بیویاں گھر میں روٹی نہیں پکاتی، بچے ڈیوٹی پہ نہیں جاتے کہ بڑا خوف ہے، 4 جنازے ہو گئے۔ میرے بھائی 4 لاکھ شام کے مسلمان قتل ہو گئے، 4 لاکھ لوگ۔ کچھ دن پہلے اخبار پر ایک بچے کی تصویر تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہا تھا۔ اس کے باپ سے یا اس کے کسی رشتہ دار سے کسی نے پوچھا کہ یہ ہنستا کیوں ہے حالانکہ خون بہہ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہاں روز خون بہتا ہے، ہمارے بچے آبادی ہو گئے، یہ خون کو کھلونا سمجھنے لگے ہیں، بہتا جو روز ہے۔ کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آتی، شامیوں کی غلطی کیا ہے، حلب کے شہر میں کیا کسی نے کوتاہی کر دی ہے؟ سنا ہے کہ انسان کچھ باغی ہو گئے ہیں، کچھ حکومتوں کو نہیں مانتے تو حکومتیں اپنا آپ منوانے کے لیے انہیں روز قتل کرتی ہیں۔ تھوڑا سا اور ایک صفحہ اور الٹوں تو فلسطین کی طرف جاؤں گا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم سفر کرنا چاہیں، خواہش کریں کہیں جانے کی تو کہاں جائیں؟ تو میرے رسول پاک نے فرمایا یا حرم مکہ میں آنا یا میری مسجد نبوی میں آنا، اور اگر تیسری جگہ جانا ہوا تو مسجد اقصیٰ میں جانا۔ فرمایا مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھو گے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، میری مسجد نبوی میں ایک پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور حرم کعبہ میں ایک پڑھو گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ مسجد اقصیٰ اس میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات جا کے جماعت کرائی۔ یہودی 2-2.5 لاکھ ہیں کل پوری دنیا میں، انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے فلسطین کو، رہنے کو گھر نہیں، سونے کو جگہ نہیں۔ مسجد اقصیٰ کے کئی دفعہ بم برسے ہیں، کئی دفعہ وہ مسجد ٹوٹی ہے، جہاں کئی سال جس مسجد کی طرف منہ کر کے میرے نبی نے نمازیں پڑھائی ہیں، حضور علیہ السلام نے جس کے فضائل بیان کیے، وہ مسجد کفر کے قبضے میں ہے۔ عراق پہ حملہ ہوا، پوری دنیا کو یہ بتلایا گیا کہ صدام حسین کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، لہذا ہم اسے ماریں گے اور اس سے ہتھیار لیں گے۔ کوئی ملک اسلامی نہیں بولا، کسی نے بات نہیں کی، کہا چلو مار لو۔ صدام کو قتل کرنا تھا، لیکن لاکھوں عراقی، عراق وہ ملک تھا جس کو اقل العرب کہا جاتا تھا، عربوں کی سب سے زیادہ ذہین لوگ عراق میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان نے عراق کو پسند کیا، امام جعفر صادق نے ڈیرہ لگایا عراق میں جا کے۔ عراق کی وہ بستی جس بستی کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کا مزار ہے، عراق کی وہ بستی جس میں امام حسین آرام فرما ہے، عراق کی وہ بستی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر ہے، عراق وہ علاقہ ہے جس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، عراق وہ جگہ ہے جس کے اندر حضرت امام سیدنا جنید بغدادی کا مزار ہے، حضرت سری سکتی وہاں پہ ہے، حضرت معروف کرخی وہاں پہ ہیں، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے اندر۔ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا جہاں مسکن تھا، جہاں ان کا بسیرا تھا، اس بغداد پہ بم برسے۔ بغداد شریف جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کھنڈر ہے وہاں کا ایئرپورٹ، کھنڈر بن گیا۔ اور ایک صاحب، ایک بزرگ کراچی کے گزشتہ دنوں گئے تو واپس لوٹ کے کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے خوبصورت عربی نوجوان، بڑے خوبصورت اس کے طور طریقے، گورے سفید رنگ پر کالی سیاہ داڑھی، بڑ جیسے چاند کے گرد کالی گھٹاؤں کا حالہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ خوبصورت سا نوجوان، اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ کسی حسین گھرانے کا ہے۔ کہتے ہیں وہ میرے قریب آیا تو میں اس سے ملنا چاہتا تھا، میں نے کہا کوئی شہزادہ ہے؟
سے ملوں گا تو پوچھوں گا کہ تو حضرت جنید بغدادی کے خاندان کا ہے یا معروف کرخی کے، حضرت سری سختی سے تیرا رشتہ ہے یا غوث اعظم جیلانی سے؟ تو فرماتے ہیں وہ نوجوان جب میرے قریب آ کے کھڑا ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے پھیلایا اور کہنے لگا صاحب 4 دن سے ہمارے گھر میں روٹی نہیں پکی، اگر کچھ مل جائے تو میں گھر لے جاؤں۔ فرماتے ہیں میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا تو تڑپتا بھی تھا کہ اللہ یہ تو وہ جگہ تھی یہاں سے لاکھوں لوگ روز کھا کے جایا کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا جو حال ہے، ہم لوگ، اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی، مولوی، پیر، صوفی، سیاستدان، تاجر، دکاندار، مزدور، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے۔ کہنے لگے نہ تو ہمارے پاس فقیری اس طرح کی ہے جس طرح کی مولا علی کی تھی، اور نہ دولت اس طرح کی رہ گئی ہے جس طرح عثمان غنی کی تھی۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائی، ملت اسلامیہ زبوں حالی کا شکار ہے، زبوں حالی کا۔ جس طرح بھکاری ہاتھ میں کاسا پکڑ کے مانگنے جاتے ہیں نا کسی کے سامنے اور اس کی خوش آمدید کرتے ہیں، تیرے بچے جیتے رہے، اس کے سامنے جا کے اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، اس طرح ہمارے حکمران یورپ کے سامنے جا کے، امریکہ کے سامنے جا کے مانگتے ہیں، کاسا لیسی کرتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا اور کھل کے بات کروں، کوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھوڑا اور کھل جاؤں، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو رہتے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اٹھتے بیٹھے کھاتے پیتے رشتہ داریاں مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن ان کا دل کفر کے ساتھ دھڑکتا ہوگا، ان کا باطن یہودی کے ساتھ ہوگا، اندر سے وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا مریں گے بھی تمہارے درمیان، جنازے بھی پڑھے جائیں گے، دفن بھی کیے جائیں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو کھڑے یہودیوں کے ساتھ کیے جائیں گے، کھڑے عیسائیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، ہندوؤں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، سکھوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے تن مسلمان تھے، من مسلمان نہیں تھے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سست نہ ہونا، کیا نہ ہونا؟ اللہ فرماتے ہیں سست، وَلَا تَهِنُوا، سست نہ ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا ایمان پکا رکھنا، میں غلبہ تمہیں ہی عطا کروں گا۔ فرمایا حکومتیں قیادتیں تمہارے ہاں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن ہو، شرط یہ ہے کہ تم پکے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ سویرے میری دکان کھلتی ہے، مجھے اس سے کیا غرض، میں شام تک بچوں کی روزی روٹی کما لیتا ہوں، بس کافی ہے۔ میرے بھائی، ہم بحیثیت باپ سوچتے ہیں، بحیثیت بیٹا سوچتے ہیں، بحیثیت بھائی سوچتے ہیں، بحیثیت برادری کے سوچتے ہیں، بحیثیت ایک کارکن کے سوچتے ہیں۔ بتلائیے نا، کبھی کبھی بحیثیت مسلمان بھی سوچنا چاہیے نا، کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میرے دین کا میرے اوپر کچھ فریضہ ہے، میں نے اپنے گھر کے لیے تو اتنا کچھ کیا ہے، خاندان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں نے اپنے محلے کے لیے کیا ہے، بستی کے لیے کیا ہے۔ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں نے اپنے مذہب کے لیے کیا کیا، میری اپنے دین کے لیے کیا خدمات، میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام محبت کو عام کرنے کے لیے کتنی جد و جہد ہے، قرآن مجید کی تعلیم آگے پہنچانے کے لیے میں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ وہ جو ڈیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر لگائی تھی، حضور نے فرمایا تھا غلاموں سن لو، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، بلیغ عنی ولو آیا، اب میری ایک ایک آیت پکڑو اور میدان میں نکل جاؤ، لوگوں کو میرا دین پہنچاؤ، لوگوں کو میرے مذہب سے آشنا کرو، لوگوں کو میرا پیغام قرآن و سنت سناؤ۔ اس کے لیے میری اور آپ کی خدمات کیا ہے؟ میری ملت کا جوان
وہ موٹر سائیکل ڈھونڈنے نکلا ہے، وہ کوٹھی ڈھونڈنے نکلا ہے، وہ جائیدادیں بنانے نکلا ہے، وہ نکلا ہے بازار کے اندر، گلی کوچے کے اندر، وہ صرف یہ تلاش کر رہا ہے کہ میں دیکھوں کہ آج 20,000 30,000 کیسے جمع ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو بڑا کریں میرے بھائی۔ مسلمان فقدان کا شکار ہوئے ہیں تو ایک ایک کر کے بستیاں اجڑ رہی ہیں، ایک ایک۔ صدام کے پاس کوئی ہتھیار نہیں نکلا، کوئی تھے برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے تسلیم کیا، اس نے کہا جی ہم نے تحقیق کی، ہم سے غلطی ہو گئی، لاکھوں لوگ قتل ہو گئے، اور ایک اس کے پاس ایک بھی ہتھیار ایسا برآمد نہ ہوا۔ اس نے اعتراف کیا، اعتراف جرم کیا۔ کسی مسلمان حکمران کو 56 کے قریب اسلامی ملک ہیں، کسی نے بول کر کے نہیں کہا کہ بھئی اگر تم نے اتنے لوگ مروا دیے، غلطی کی، تو ہم تمہیں عالمی عدالت میں لے جائیں گے، تم پر مقدمہ کریں گے، تمہیں کٹہرے میں لائیں گے۔ سستا خون مسلمانوں کا۔ اس کے مرتے ہی کیا ہوا؟ مصر بھی سارا تباہ ہو گیا، سارا لیبیا سارا اجڑ گیا، بستیاں تیس نیس ہو گئی، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، گلے کاٹ کے افغانی مسلمانوں کو ان میں پیٹرول بھرا گیا اور آگ لگائی گئی، ان کی لاشیں کاٹ کے درختوں کے ساتھ لٹکائی گئیں۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں خرید کر اسلام کا لبادہ اڑا کر ان سے مسلمانوں کا قتل عام کرایا گیا۔ میں اور آپ مست ہیں، میں کہتا ہوں شہر کی سب سے آخر والی مسجد میری ہے، میں یہاں بولوں گا بھی تو اس سے کسی کو کیا اثر ہوگا؟ میں کہتا ہوں میں سب سے پیچھے رہتا ہوں، وہاں تو شہر ختم ہو جاتا ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، میری آواز چھوٹی ہے، میں بولوں گا بھی تو کیا اثر ہوگا؟ اور میرے بھائی اثر بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص پیغام دیتا ہے اور پیغام اللہ اور اس کے رسول کا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کعبہ بنایا تو میں اکیلا تھا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا، رب کریم نے فرمایا ابراہیم تو آواز دے، لوگوں کو کہے حج کے لیے بلا ان کو کہے میرے گھر کا حج کرے۔ تو میں نے کہا اللہ یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں، میری آواز کون سنے گا؟ تو عرش کے مالک نے کہا آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچا دینا میرا کام ہے، تو بول تو صحیح، لب کھول تو صحیح، تو اٹھ تو صحیح، اٹھ پان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو بات تو کرنا، تو اٹھ تو صحیح نا، تو بات ہی نہیں کر رہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آواز دی تو اربوں کھربوں لوگوں نے میری آواز پہ لبیک کہا۔ تو میں نے کہا اللہ یہ کون سی مخلوق ہے جو جواب دے رہی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا جو ابھی ماؤں کے رحموں میں نہیں آئے، جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، میں نے ان کی روحوں کو بھی تیری آواز سنا دی ہے، وہاں تک بھی تیرا پیغام پہنچ گیا ہے، اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اتنی دفعہ ہی کعبے کا دیدار کرنے جائے گا، اتنی دفعہ وہاں کا عمرہ اور حج کرنے جائے گا۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور غور کریں، اٹھتے ہی نہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ کئی دفعہ مجھے پیغام آتے ہیں، میسیج آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت جی یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں غلط فہمی ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ایمانی مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ سیاست کا اس سے سیاستدان تو کرسی کی بات کرتا ہے، مذہب کی بات تھوڑی کرتا ہے۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اور آپ نے حضور کے سامنے جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان پر حقوق بیان فرمائے ہیں۔ دکھتی ہوئی ملت، تڑپتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے دکھ اور ہمارے دکھ برابر ہیں، ان کی تکلیفیں اور ہماری تکلیفیں برابر ہیں۔ آج یکجہتی کشمیر پہ چند بیان داغ دیے جاتے ہیں اور ہماری حکومتیں بول کے کہتی ہیں ہم اخلاقی مدد کر رہے ہیں۔ اخلاقی مدد وہ کیا ہوتی ہے؟ اخلاقی مدد کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص اپنے باپ کو کہتا ہے میں تیری اخلاقی مدد کروں گا، روٹی نہیں دوں گا، اخلاقی پیار کروں گا، کپڑا نہیں دوں گا، اخلاقی محبت کروں گا، رہنے کو مکان نہیں دوں گا، تجھے کو مارے گا تو تیری مدد نہیں کروں گا۔ تو اخلاقی مدد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مدد تو وہ ہوتی ہے جو پیسے کے ساتھ بھی ہو، بازو کے ساتھ بھی ہو، تلوار کے ساتھ بھی ہو، اخلاق کے ساتھ بھی ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے ماننے والے ایک وجود کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے۔ مسلمان اقبال کہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ تو دکھ ہے، یہ تو داستان ہے، یہ تو ہو رہی ہے، اخباریں لکھ رہی ہیں روز، ہمیں کرنا کیا ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟
سبق سننا ہے آج. سبق کیا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ برما کے لیے ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے کشمیر کے لیے کیا کرنا؟ ہم فلسطین، افغانستان، عراق کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، مسلمان کی سب سے بڑی تلوار اس کا کردار ہوتا ہے. مسلمان کا کردار. چلیں عراق افغانستان کو تو قتل و غارت امریکہ نے کر دی، یورپ نے کر دی، لیکن جو روز دکانوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے وہ تو نہیں نا وہ آ کے ہم سے بلوا جاتے. یہ جو روز ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہم کر رہے ہیں یہ تو وہ ہم سے نہیں نہ کرا رہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی تربیت کرنی ہوگی. ہمیں خدا را اس جملے پہ غور کرنا، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو اور بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا ہوگا ہم کیا ہیں. ایک ملک ہے ملائیشیا، سنا ہے نام آپ حضرات نے؟ جس نے سنا وہ بس بتائیے گا، دوسرا نہ بتائیے. نام تو سنا ہے نا آپ حضرات؟ ملائیشیا میں کوئی جماعت نہیں گئی کلمہ پڑھانے کے لیے، فوجی نہیں گئے، سارا ملک مسلمان ہو گیا. کیسے مسلمان ہوا؟ 2 صحابی تھے، ان کا کام نہیں چلتا تھا، ان کی دکان تھی طائف میں، کاروبار نہیں چلتا تھا. دونوں نے ارادہ کیا، کہنے لگے یہاں کام نہیں چلتا، جگہ بدل نہ لیں؟ کہا بدل لیتے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کا خیال بنا کہ ملائیشیا میں چل کے دکان کرتے ہیں. اس ملک کے اندر آ گئے، یہاں 2 صحابہ نے دکان ڈال لی، سودا بھی کھرا دیتے، بات بھی کھری کرتے، دلوں میں بھی سچ تھا، زبانوں پہ بھی. کاروبار کرنے آئے، کاروبار، زبان بھی سچی، دل بھی سچا، بات بھی سچی. جو آدمی آتا اس سے محبت کرتے، اس کو کہتے یہ سودا جتنا تو لینے آیا اس سے تھوڑا بھی لے گا تو تیرا کام چل جائے گا. لوگ سمجھنے لگے یہ خیر خواہ ہے. ایک دن کے اندر 5 وقت وہ دکان بند بھی ہوتی، وہ بند کر کے دکان نماز پڑھنے جاتے. کہتے ہیں جب واپس آتے تو دکان کے باہر لائن لگی ہوتی، سودا خریدنے والوں کی لائن لگی ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہیں اور سے نہیں لینا، انہی سے لینا ہے. یہ بات سچی کرتے ہیں، بھلے کی کرتے ہیں، خیر کی کرتے ہیں. جو آدمی اپنے گھر میں کوئی کام کرانا چاہتا پہلے ان دکانداروں سے جا کے مشورہ لیتا، کہتا بھائی یہ چیز مجھے چاہیے میرے گھر کے اندر، کتنی لوں تو کام چلے گا، کیا کروں؟ دکان ان 2 حضرات کی دکان، اور بھائی دکان پہ بیٹھے ہیں صحابہ، لوگ مشورہ لیتے، وہ مشورہ دیتے، لوگ ان سے سوال پوچھتے، وہ جواب دیتے، انہیں سودا دیتے، بات چیت ہوتی. لوگ ان سے پوچھتے ہم نے تو دھرتی دیکھی ہے، تم جیسے نہیں دیکھے، ہم نے زمانہ دیکھا ہے، بڑی بڑی دکانوں پہ گئے ہیں، تم جیسے نہیں دیکھے، تم کون ہو؟ تو صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے اور دیکھ کے کہتے ہم کون ہیں؟ تم نے ابھی ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا. ہم کون ہیں؟ تم نے ابھی عمر فاروق کو نہیں دیکھا. ہم کون ہیں؟ ابھی تو تم نے عثمان غنی کو نہیں دیکھا. ہم کون ہیں؟ ابھی تم نے علی ابن ابی طالب کو نہیں دیکھا. اور فرمایا ہم تو نوکر ہیں، ابھی تم نے محمد عربی کو نہیں دیکھا، ابھی تم نے سید عالم کو نہیں دیکھا. کہتے ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے، ابھی تم نے ہمارے محبوب کو دیکھا نہیں. وہ کہتے تم ہو کون؟ تعارف تو کراؤ. انہوں نے کہا کہ ہم رائی ہوتے ہیں، ہم چودھری ہوتے ہیں، چیمہ صاحب ہوتے ہیں، چٹھا صاحب ہوتے ہیں، ہم جناب انصاری صاحب ہوتے ہیں. یہ تعارف نہیں کرایا. کہا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم محمدی ہوتے ہیں، ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم مسلم ہوتے ہیں، ہم مومن ہوتے ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں. 2 بندوں نے دکان ڈالی، جا کے مسجد نہیں ڈالی، خانقاہ نہیں، مزار نہیں، دکان ڈالی، اور سارے کا سارا ملک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بھئی میری بات سنیں نا، یہ روز بروز ایک بات بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن کرنا بھی بڑا ضروری ہے. بیداری امت کانفرنس میں آنے والے میرے بھائیوں، ایک بات بڑی ضروری ہے. مسلمان کو جب بھی نقصان پہنچا ہے، پہلے اندر سے غدار بکے ہیں، لوگوں نے ایمان بیچا ہے، لوگوں نے ایمان بیچا ہے. کسی نے 2 کروڑ کا، کسی نے 10 کروڑ کا، کسی نے 20 کروڑ کا، کسی نے 2 ارب کا ایمان بیچا. ایمان حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روم کے بادشاہ نے جب پکڑا تو کہنے لگا بول تیری قیمت کیا ہے، کیا لے گا؟ آپ فرمانے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اے اللہ جب میں مروں تو میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا.
میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ فرمایا جو دولت میرے پاس ہے وہ تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میں ایماندار ہوں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت ایک رسول اللہ کے غلام کے، ہمیں اپنے خیالات کے اندر، سوچوں کے اندر، ہمیں اپنے مزاج کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا نرمی پیدا کرنی پڑے گی۔ ہمیں پورے طور پر اپنی تربیت کرنا ہوگی۔ ہم اپنے وعدے کو نبھا کریں۔ ہم جس ذمہ داری پہ ہمیں بٹھایا گیا ہے ہم اس ذمہ داری کا پاس اور لحاظ کریں۔ ہم احساس پیدا کریں کہ ہمارے کردار و عمل سے کوئی دور ہو رہا ہے یا قریب ہو رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ کہا کوئی ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو پورا پیار کرے، اس لیے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمارے مزاجوں میں تلخی ہے۔ ہم اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے حضرت عبداللہ بن جبیر نے کلمہ پڑھا، تجارت کرتے تھے، جانور خریدا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے جریر ابن عبداللہ حضور کوئی وظیفہ؟ تو میرے حبیب نے فرمایا ہر بندے کی خیر خواہی کرنا، کسی کا نفع کرنے کی کوشش کرنا، کسی کا بھلا کرنے کی کوشش، سوچنا تیری طرف سے کسی کو فائدہ، ایسا شجر سایہ دار بننا کہ کوئی آئے تو پھل کھائے، کوئی آئے تو تیرے سائے میں بیٹھے، کوئی آئے تو تیری ٹھنڈی چھاؤں کی بات کرے۔ فید الدین النصیحہ، میرا سارا دین خیر خواہی ہے، میرا سارا دین بھلائی ہے، بھلے کی بات کرنا، خیر کی بات کرنا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جانور خریدا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا۔ پہلے دن گیا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، 3 دینار کا سودا طے ہو گیا۔ آپ فرماتے مجھے اس نے دے دیا، میں نے اس سے لے لیا۔ جب میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو وہ بڑا میرے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو بڑا نرم ہے، یہ تو تنگ نہیں کرے گا، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھاگتا نہیں، یہ جو ہے شرارت نہیں کرتا۔ کہتے ہیں یہ تیرا گھوڑا 3 دینار کا نہیں بھائی، یہ 6 دینار کا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا اچھا ہے۔ یہ بات کہتے ہی چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ بیٹھے۔ جب اسے بگایا تو کہنے لگے یہ سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، یہ دیکھو اس نے ضد ہی نہیں کی، مجھے پیکس نے دیا ہے، یہ تو 9 دینار کا ہے۔ یہودی کو 9 دینار دیے، اور جب جریر ابن عبداللہ پلٹے تو یہودی نے آواز دی، کہنے لگا جریر وہی بیپاری ہے تو یا کوئی نیا ہے؟ تو وہی ہے یا کوئی نیا ہے؟ آپ فرمانے لگے یار میں وہی ہوں۔ تو کہا یار تو 3 دینار کا تو نے خریدا تھا، تو لے جاتا، یہ تو 6 دینار کیوں دے رہا ہے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ رو پڑے، فرمانے لگے پہلے میں صرف بیوپاری تھا، اب میں ساتھ محمدی بھی ہو گیا ہوں، اب میں ساتھ رسول اللہ کا غلام بھی ہو گیا ہوں، اب میں غلام مصطفیٰ بھی ہو گیا ہوں، اور کریم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعدہ لیا ہے مجھ سے کہ میں خیر خواہی کروں گا، بھلا کروں گا۔ میں نے 9 دینار کا خریدا ہے، بازار جاؤں گا تو 12 کا بیچوں گا، 3 دینار کا مجھے پھر نفع ملے گا، میں تجھے دھوکہ کیوں دوں؟ یہ کہہ کہ جیسے ہی سواری کا رخ پھیرا